بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. دیکھو الحمدللہ سورہ بقرہ کی پوری ہوئی، سورہ آل عمران بھی ختم ہوئی، اب سورہ نساء چل رہی ہے، وہ بھی قریب ہونے کے ختم ہو ہے۔ سورہ نساء کا معنی عورتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ نساء اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس میں عورتوں کے کچھ زیادہ مسائل بیان کیے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیمانڈ بھی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے مردوں کے لیے نبی بنایا ہے عورتوں کے لیے بھی نبی بنایا ہے، اور جو احکامات مردوں کے ہیں وہی احکامات عورتوں کے بھی ہیں۔ جیسے 5 وقت کی نماز مردوں پر بھی فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے، رمضان شریف کے روزے بھی اسی طرح دونوں برابر ہیں، زکوٰۃ بھی جو مالدار مرد ہیں عورتیں بھی اگر مالدار ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج بیت اللہ بھی جو مالدار مردوں پر حج بیت اللہ ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے، عورتوں کے پاس بھی اگر سونا چاندی کا زیور اتنا سارا ہے کہ بیچ کر کے وہ بیت اللہ کا حج کر سکتی ہے تو ان کے اوپر بھی حج فرض ہے۔ اسی طرح 98% احکامات کے اندر مرد اور عورتیں دونوں برابر چل رہے ہیں، صرف 2% حیض و نفاس کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے کچھ مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، تو کچھ مخصوص عورتوں کے 2% ہیں، باقی 98% جو مردوں کو احکامات دیے گئے وہی عورتوں کو دیے گئے۔ تو پھر جگہ جگہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ مردوں سے کیوں خطاب کرتا ہے؟ ہم سے بھی خطاب کرنا چاہیے، ہمارا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل فرمائی اور اس سورت کا نام بھی سورہ نساء، نساء کا معنی عورتیں، عورتوں کی سورت۔ اور سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے 10 مرتبہ عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا، 10 خوبیاں بتائی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، پاک دامن رہنے والے مرد، پاک دامن رہنے والی عورتیں۔ تو ایسے 10 مرتبہ اللہ نے عورتوں کا دل رکھنے کے لیے الگ سے ذکر کیا، اور یہ آیت نے یہ بتایا کہ جیسے مرد اپنی زندگی پر محنت کر کے یہ 10 خوبیاں پیدا کر کے جنت الفردوس کا مالک بن سکتا ہے، ایسے ہی عورتیں بھی اپنی زندگی میں یہ جو خوبیاں میں نے گنائی آیت میں، سچ بولنے والی، صدقہ دینے والی، روزہ رکھنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، ذکر کرنے والی، مومن، مسلمان، یہ خوبیاں پیدا کر لے تو وہ بھی جنت الفردوس کی مالک بن سکتی ہے۔ اب یہ سورت کی شروع آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشتے داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے انسانوں تمہارے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور انہی میں سے تمہاری بیویوں کے جوڑے بھی بنائے، یعنی عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلایا، واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے کہ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اللہ کا واسطہ دے کر بھی تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو
اور اپنی رشتے داری کا واسطہ دے کر بھی ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو. یعنی جو پریشان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ ہوں، میرا نام رحمان ہے اور رحیم بھی ہے، اور رحم میں نے پیدا کیا ہے، اسی لیے تمہارے آپس کے رشتوں کو میں نے جوڑا ہے، لہذا آپس کے رشتے داروں کی رشتے داریوں کو نبھاؤ، ان کو توڑو مت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رشتے داری میں نے پیدا کی ہے، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اپنے سے اس کو کاٹوں گا. اور حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رشتے داری کو شکل دی جائے گی، اور رشتے داری اللہ کو پکار کے کہے گی اللہ دنیا میں جس نے مجھ سے جوڑا تو اس کو جنت میں بھیج دے، اور جس نے مجھے کاٹا یعنی رشتے داری کو کاٹا اس کو تو دوزخ میں ڈال دے. اس لیے رشتے داری کا نبھانا بہت ضروری ہے. ہر آدمی جو شادی شدہ ہے اس کے 3 رشتے ہیں. ایک تو اپنے ننیال کا رشتہ، ماں کے جتنے بھی سگے سبندی ہے اور جتنے رشتے دار ہیں، ددیال کا رشتہ، باپ کے جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ بھی اس کے رشتے کو نبھانا چاہیے. اور شادی کے بعد تیسرا سسرال کا رشتہ ہوتا ہے. یہ تینوں رشتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور رشتے داری کو نبھانا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، خوب سلام کرو ایک دوسروں کو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب دنیا سو رہی ہو آدھی رات کو تہجد کی نماز پڑھو. تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ جن کی پرورش میں یتیم بچے ہیں، مثلا بھائی کا انتقال ہو گیا، ساری ملکت بھی چھوڑ کے گیا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا ہے، تو پھر جو ہے اپنے بھائی کے بچوں کو یتیموں کی پرورش اچھی طرح کرے اور ان کے مال کو ہضم نہ کر جائے. اگر اپنے کھانے کے ساتھ یتیموں کا بھی کھانا پکتا ہے تو ان کے مال میں سے اتنا ہی لیا جائے جتنا ان کے کھانے پینے کا خرچ ہوتا ہے. ورنہ یتیموں کا مال جو کھا جاتے ہیں اور پھر بڑے ہونے کے بعد جب وہ سمجھدار ہو جائے اور ان کو دھندا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے اور جو بھی جاب کرنے کا یا مطلب سمجھدار ہو جائے اور دنیا میں چلنے کا طریقہ معلوم ہو جائے تو پیسہ کا پیسہ حساب کر کے ان کا پورا مال ان کو حوالے کر دو، ان کے باپ کا تھوڑا ہوا مال ان کے حوالے کر دو. اس کے بعد یتیموں کی یتیموں کا جو ناحق مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں لقمے نہیں ڈالتے بلکہ آگ کے انجارے ڈالتے ہیں. اس کے بعد یوسفکم اللہ کا ایک پورا مستقل دوسرا رکو سورہ نساء کا وہ میراث کی تقسیم کے بارے میں. میراث کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے، عورت کا یا مرد کا، اس کی تھوڑی بڑی ملکتیں ہیں وہ میراث کہلاتی ہے. اور اس کے جو رشتے دار ہے، اولاد ہے، ماں باپ کے لیے اولاد ہے، بھائی بہن ہیں، تو جو بھی وارث بنتے ہیں ان وارثوں کو ان کا مال دے دیا جائے. اور اس میں مسئلہ بھی اصل میں یہ پورا مستقل صورت مستقل رکوع وہ اس واقعے کے اوپر نازل ہوا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے اور احد کی لڑائی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہے تھے. تو دشمنوں کے حملوں سے زخموں سے چور ہو گئے اور زخموں سے چور ہو کر وہ پڑے ہوئے تھے میدان میں. جب لڑائی ختم ہوئی مسلمانوں کا نقصان بھی بہت ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا بھائی زخمیوں کو تلاش کر کے ان کا مرہم پٹی کرو، انہیں پانی پلاؤ، اور جو شہید ہو گئے ہیں شہیدوں کی لاشیں جمع کرو، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابی کی یاد آئی. یہ بھی عاشق رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے اور حضور بھی ان سے محبت کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا بھائی سعد بن ربیع کہاں ہے، جی دیکھو معلوم کرو. ایک صحابی تلاش کرتے کرتے گئے جو زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں. کہا دیکھو اب تو میری زندگی کے آخری سانس چل رہے ہیں، میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ دینا اور مدینہ والوں کو یہ میسج دینا انصار کو
کہ دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے لائے ہو تو ان کی پوری پوری حفاظت کرنا، اگر دشمنوں کی طرف سے ایک کانٹا بھی چوبے گا تو قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اتنا کہہ کر کے ان کی روح پرواز کر، اتنے میں 2-4 دن کے بعد دفن کر دیا گیا۔ 2-4 دن کے بعد ان کی بیوی اور 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ تھی، وہ ماں اپنی دونوں بچیوں کو لے کر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، روتی ہوئی شکایت کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر سعد ابن ربیع آپ کے ساتھ احد میں شہید ہو چکا، اس نے جو مال چھوڑا تھا اس کے بھائی نے لے لیا، اور ہم نے جب ہمارا حق مانگا تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا حقدار تو میں اس کا بھائی ہوں۔ وہ زمانہ جہالت کا چل رہا تھا، تو بس یہ شکایت کر رہی تھی، اور اللہ نے وحی نازل فرمائی، مستقل یہ پورا رکوع نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا اللہ کی بندی تیرا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ نے تیری شکایت کا جواب بھیج دیا۔ پھر ان کے بھائی کو بلایا، جو صحابی شہید ہو گئے تھے ان کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ یہ اس کی بیوی اور 2 بچیاں ہیں، ابھی ابھی اللہ نے قرآن میں ان کا حق نازل فرمایا ہے اور میراث کی تقسیم کا پورا مستقل رکوع نازل ہوا ہے، یہ شہید کی بیوی کو 8واں حصہ دے دے اس کے مال میں سے، اور 2/3 دونوں بچیوں کے لیے دے دے، باقی کا جو بچے وہ تیرا ہے، تیرا حق۔ تو مستقل اس میں بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے مال میں سے شوہر کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، وہ سارا کا سارا یہ مستقل پورے رکوع میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس لیے کوئی پنچ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی کسی میت کا انتقال ہو جائے کسی آدمی کا، تو انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے دفن ویدی کے بعد اس کے کفن دفن کا خرچہ اس کے مال میں سے نکال سکتے ہیں، اس کے بعد اس کا قرضہ دیکھا جائے گا، بھئی قرضہ چھوڑ کے مرا ہے، اس کا جو بھی دین ہے اور جو بھی قرضہ ہے اجار لیا ہے وہ قرضہ اس کا ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کی تیسرے حصے میں مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور تیسرے حصے میں باقی جو بچے گا وہ سارا کا سارا وارثوں کا ہوگا۔ اگر میت کے قرضے میں اس کا سارا مال چکا دیا جائے اور وارثوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بچے تو بھی سب سے پہلے میت کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا اس میں وارثوں کا حصہ ہوگا۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی دامن برکاتہ فرما رہے آج کل لوگ تقسیم میراث کے اندر بہت سستی کرتے ہیں۔ بولا کر میت کے انتقال کے بعد دوسرے تیسرے دن کوئی مولانا نے کہا کہ بھئی کیا ہے اب 3 دن ہو گئے، اب سب بھائی بہن بیٹھ جاؤ، اپنے باپ کی ماں کی جو بھی ملکت ہے اس کے اندر جو ہے تقسیم میراث کر دو۔ تو کیا ابھی تو کفن بھی پھیلا نہیں ہوا، ابھی تو میت کا کفن بھی پھیلا نہیں ہوا اور تم تقسیم کی بات کرتے ہو؟ حالانکہ وہ خود اپنا قصہ سنا رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد وہی دن تھا، اسی دن کے اندر کہا میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ جب تعزیت کے لیے آئے تو میں نے حضرت کو الگ کمرے میں ان کو لٹایا تو ان کو بہت کمزوری آ گئی تھی، تو میرے ابا کا خمیرہ تھا جو اپنی حیاتی میں کھاتے تھے، تو میں نے تقویت کے لیے قوت کے لیے ان کو پیش کیا، پہلے بھائیوں سے مشورہ کر لیا، بھائیوں سے کہ بھئی یہ دیکھو ابا کی میراث ہے، اب تو ابا چلے گئے اس لیے سب کا حصہ اس میں ہے۔ تو حضرت کو جب دیا گیا بولا یہ کہاں سے لائے؟ کہا یہ حضرت ابا حیاتی میں اس کو کھایا کرتے تھے خمیرہ۔ کہا اللہ کے بندو ابھی تو میراث تقسیم ہوئی نہیں ہے، اس میں سب وارثوں کا حصہ ہے۔ کہا حضرت بھائیوں سے اجازت لے لی اور مر۔ تو دیکھو اللہ والے اتنا احتیاط کرتے یوں کہتے ہیں کہ جس گھر میں جس آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کی اولاد کا اور اس کے جو وارث ہے مٹکے کے پانی میں بھی سب کا حصہ ہو جاتا ہے، جتنا اناج بڑا ہے اس کے اندر بھی وارثوں کا حصہ ہو سکتا ہے، کوئی ایک آدمی اس میں سے خرچ نہیں کر سکتا اجازت کے بغیر۔ اس کے لیے ہمارے یہاں بہت سستی بھی برتی جاتی ہے اور پھر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مدت تک تقسیم نہیں کرتے میراث کو اور پھر سارے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد 5ویں سپارے کے اندر تیسرے رکوع میں عورتوں کی صفات بیان کی کہ نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نیک عورتیں
اس کی 3 نشانیاں ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ وہ پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بھی فرما بردار ہو اور شوہر کی بھی فرما بردار ہو۔ اور تیسری صفت پاک دامن رہنے والی ہو، جب شوہر گھر سے باہر جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے، شوہر کی عزت کو داغ نہ لگنے دے، بلکہ پاک دامن رہے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نیک عورتوں کی مثال قرآن میں بتائی۔ اس کے بعد اخیر میں 5ویں سپارے کے بالکل آخری پیج کے اوپر وہی منافق کی نشانیاں بھی میں نے بتائی تھی، نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور فجر اور عشاء کے اندر سستی کرتے ہیں، وہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا کہ آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور 4-5 جو منافق تھے ان کا نام لے کر فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں 4 آدمیوں کا نام لے کر پوچھا وہ بھی ہے کہ نہیں، فجر میں آئے کہ نہیں؟ تو صحابہ نے پھر پتہ نکالا تو چاروں کے چاروں منافق تھے۔ تو آپ نے چاروں کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد یہ فرمایا دیکھو سنو، عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں حاضری دیا کرو، اس لیے کہ یہ منافقوں پر دونوں نمازیں بھاری ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو عشاء اور فجر میں سستی کرتے ہیں ان کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن منافقوں کے قریب قریب جا رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یوں فرمائے کہ منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اللہ ڈالیں گے، لیکن چاہے منافق ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، 100 آدمیوں کا مرڈر کرنے والا ہو، سب کے لیے اللہ نے زندگی میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اللہ نے فرمایا اس آیت کے بعد کہ وہ منافقوں کو سب سے نچلے درجے میں جہنم میں ڈالیں گے۔ ہاں، جو لوگ سچی توبہ کر لیتے ہیں نفاق سے، شراب سے، تو ہر چیز سے، گناہ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کر دیتے ہیں۔ آخری آیت 5ویں پارے کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ایمان والو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہو تو اللہ کو عذاب دینے میں کیا ملتا ہے؟ یعنی کیا مطلب کہ اگر ہم ایمان پر جمے رہیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔